بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات شرف قبولیت سے برادران کو مولا سرداروں کو قدم قدم پر جزیل عطا فرمائے زمین کو لمحے لمحے پر جزیل عطا ہو ہم روز قیامت ہمارے مرحومین ہم سب مل کر روز قیامت پر جمع سیدہ کونین کے نیچے جمع ہیں اور بدی کی شفاعت کے حقدار قرار دیں روز قیامت ہمارے شمار عزاداران حسین پروردگار عالم ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو مستقبل روشن فرمائے دین اور ترقی کے نام پر نامزد فرمائے دوستداران اہل بیت اتحاد دنیا میں جہاں کی محافظت فرمائے اہل اسلامی اتفاق و اتحاد پیدا ہو وطن عزیز کی سالمیت کو خالق کائنات حفظ فرمائے پروردگار عالم یہاں رہنے والوں کے اندر سے خوبصورتی و عنایت کو برقرار فرمائے ہر فریق کے بیان کرنے والے کو خالق کائنات اپنا نقطۂ نظر شائستگی کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر عطا فرمائے اور سننے والوں کو کشادہ دلی سے اس پر غور کرنے کی توفیق فرمائے پروردگار عالم والے اتحاد کے صدقے میں مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے ہمارے مریض مومنین و مومنات پروردگار عالم کو شفائے کاملہ و عاجلہ مرحومین کی مغفرت فرمائے ہمارے برادر رمیز کی جانی صاحب کی والدہ انتقال کر گئی ہیں اور ان کی ابھی تدفین ہو چکی ہوگی اگر بعد میں برادران کو توفیق نصیب ہو جن کو وہ نماز عشق قبر والدہ رمیز کی جانی کے لیے ارشاد بیگم کا نام منتخب کر سکتے ہیں پروردگار عالم ان کو ہمارے جملہ مرحومین کو ہم سب کو روز قیامت والے اتحاد کی شفاعت سے جو الفاظ میری زبان سے نکلے آپ کی سماعتوں تک پہنچے مقبول بارگاہ مولا ہوں پروردگار عالم لفظ لفظ پر اجر عطا فرما اس ذکر کو ہمارے لیے ذات صبر قرار دے ہمارے مرحومین کے لیے دوشائے آخرت قرار دے اور بیوی کے صدقے میں دعاؤں کو شرف قبولیت سے بہرمان فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر اللہ سے ان مجالس کو اس ذکر کو منعقد کرتی ہے اور ایک مرکز فراہم کرتی ہے جب افق افکار پر اہل بیت طلوع ہوتے ہیں تو اس کے بعد روشنیوں کے جہانوں کے در نگاہ انسانی کے سامنے کھل جاتی ہے ادھر بھی دربار میں آتی ہیں ادھر معرفت توحید کا ترک ہو یہ ثمرہ قلب نبوت یہ توحید کی عطا ہے یہ انعام ہے نبوت کو جو فاطمہ الزہرا کی صورت میں خالق کائنات میں نبی رحمت کو عطا قدم قدم اجالوں کا سفر شخصیت ہے لفظ لفظ روشنیوں کے جہان
معرفت توحید ایک مبارک چشمہ ہے جس کا در کھل جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار ممبر غدیر ہو یا دربار میں بی بی کا خطبہ ہو، منظر ایک ہی ہے۔ مظلومیت آپ دیکھیں، میلاد ہے، شہادت ہے، آپ جس منظر کی طرف نگاہ کریں، خانہ کعبہ میں جو در بوقت ولادت علی ابن ابی طالب کھلتا ہے، وہ در کھلے کوئی اور در کھلے، میلاد کی گفتگو ہو یا شہادت کی گفتگو ہو، مظلومیت اہل اطہار کی ان کے فضائل کے سامنے بند نہیں باندھتی، بلکہ مظلومیت سے اہل اطہار کا چہرہ کچھ اور نکل کر عجیب بات ہے۔ اہل اطہار یہ مجالس کے ساتھ مخالفت کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی شخصیات کے کوئی شخص روبرو ہو، اگر اس کے اندر شرافت کی ادنا سی رمق ہو، اگر خالق کائنات نے اس کو قلب سلیم عطا کیا ہے، وہ انصاف کرے۔ یہ دو چار باتیں ضرور یاد رکھیں، خالق کائنات توفیق عطا کرتا ہے، انسان حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ توفیق ادھر سے عطا نہیں ہوتی، یہ کسی مخصوص بندے کو عطا نہیں ہوتی، یہ سب کو عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی قبولیت کی استعداد، اس کی قبولیت کی استعداد یہ بھی ادھر سے عطا ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وادی حق میں قدم رکھنا یہ اپنے اختیار اس میں خالق کائنات کو مجبور نہیں کرتا، ورنہ تو عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ مجھے پکڑ کے وادی نور میں اتار دیا اور اس کو نہیں اتارا، تو اب اگر اس کو نہیں اتارا اور مجھے پکڑ کے اتار دیا تو میں جنت کا حقدار کیسے بنا، وہ جہنم کا حقدار کیسے بنا؟ بات تو یہ ہے کہ حق و صداقت کے منظر، حق و صداقت کے جہانوں کے تمام مناظر میری نگاہ کے سامنے، میرے افق کے نگاہ کے سامنے وہ منظر ویسے ہی کھلے جیسے اس کے سامنے کھلے۔ اس کو بھی حق و صداقت سے آشنا کیا گیا، مجھے بھی کیا گیا، آپ کو بھی کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی قبولیت کی توفیق، استعداد مجھے بھی عطا کی گئی، آپ کو بھی عطا کی گئی، اس کو بھی عطا کی گئی، لیکن اس کے بعد جو قدم رکھنا ہے اس وادی ہدایت میں، اس کو چھوڑ دیا گیا ہمارے اوپر، کون قدم رکھتا ہے کون نہیں رکھتا۔ سورہ اعراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ خالق کائنات جن سے بھرے گا جہنم کو، جن و انس میں سے، وہ کوئی احمد تو نہیں تھے، سب کچھ عطا کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں، پھر انہوں نے حق و صداقت کے منظروں کو دیکھنے کے باوجود اندھے پن کا ثبوت دیا۔ دل رکھتے ہیں اور معرفت کے راستے پر سفر نہیں کرتے ہیں۔ بَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر انسان ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ بَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آواز تو پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے، لیکن وہ رد عمل جو اس آواز کے ٹکرانے سے انسان ذی عقل و ذی شعور کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر یہ کہاں کے حقدار ہیں؟ یہ جہنم کے حقدار ہیں۔ تو یہ جہنم کے حقدار ہیں، تو کیا یہ انسان کہے جانے کے قابل ہے؟ ہم نے تو انسان خلق کیا تھا، لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانات کی طرح نہیں، اس سے بھی زیادہ پست۔ خالق کائنات نے دونوں لفظ استعمال کیے، اولئک کالانعام، یہ لوگ حیوانات کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ پستر اور گمراہ تر ہیں۔
خدا جو در اہل بیت کو دیکھ کر اس سے منہ موڑتا ہے وہ حیوانات سے بھی پسند ہے. ہماری گفتگو انسانوں سے ہوتی ہے, ہماری گفتگو ذی عقل لوگوں سے ہوتی ہے, ہماری گفتگو ان کے لیے ہوتی ہے جن کی پردہ سماعت پر حق و صداقت کی دستک کارگر ہو. جھگڑا نہیں ہے, کوئی انسان قبول کرے نہ کرے, میں تو بیٹھتے ہوئے دعا کرتا ہوں ہر انسان کو الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے. سخت سے سخت بات کوئی مجھ سے میرے مذہب کے بارے میں شائستگی کے ساتھ کہنا چاہے مجھے تکلیف نہیں, وہ مجھے کہے, مجھ سے پوچھے, اس کا حق ہے, لیکن وہ گفتگو میں تمیز کا, تہذیب کا, انسانی دائرے میں ہونے کا کی رعایت تو وہ کرے. اور یہی چیز جب میں اس سے طلب رکھتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے طلب رکھتے. تولا اور تبرہ مذہب کا حصہ ہے. تولا حق و صداقت سے محبت, تبرہ کذب سے, باطل سے نفرت. تولا حق و صداقت سے, سچائی سے محبت, تولا نیکی سے محبت, تولا حق سے محبت, اور تبرہ جھوٹ سے نفرت, تبرہ ظلم سے نفرت, تبرہ بے انصافی سے براءت, دوری چاہنا. یہی تو آپ کہہ رہے تھے نا, نماز میں بھی حکم دیا گیا ہے, اے نمازی جب تک تو تبرہ اور تولا کے مرحلے سے نہ گزرے تیری نماز نہیں. باقی صورتوں کے پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے, آپ صورت بدل کے پڑھ سکتے ہیں, بلکہ مستحب ہے بدل کے پڑھیں, کسی ایک صورت پر اکتفا نہ کریں, بدل کے پڑھیں. بعض صورتوں کے بارے میں استحباب ہے, ان کو ضرور پڑھیں. سورہ توحید ہے, سورہ اخلاص, اس کو پڑھیں. اور اس کے لیے تو یہاں تک بھی اہتمام ہے کہ اگر اس کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کوئی دوسرا سورہ شروع کرنا چاہے تو نہیں بدل سکتا, پھر اسی کو پڑھیں. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید کا بیان. سورہ اخلاص صلوات پڑھیں باوازِ گفتگو جس جملے سے شروع ہوئی ہے اس محور پر پھر آ رہی ہے, لیکن ایک جملہ آ گیا جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. باقی صورتوں کو بدل سکتے ہیں, لیکن سورہ اخلاص شروع کر لی ہے تو اس کو بدل. سورہ اخلاص کیا ہے؟ یہ توحید ہے. یہ بندگی اس توحید کی بارگاہ میں آپ اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے ہیں جس کی بارگاہ میں آپ کو پنجتن پاک لے کے آئے. یہ بارگاہ اس کی ہے, لے کے ہی نہیں آئے, بلکہ پنجتن پاک کی اپنی پیشانی جس کی بارگاہ میں خاک پر شرف افتخار حاصل کر کے اس کی مناجات کرتے. میں کیوں نہ بندگی کروں اس کی جس کی بارگاہ میں علی جھکتا, میں کیوں نہ بندگی کروں اس کی جس کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا جھکتی ہو, میں کیوں نہ بندگی کروں اس کی کہ سخت ترین حالات میں پہلو میں ہاتھ ہونے کے باوجود پہلو پر اپنا قضیہ مقدمہ لے کر جب گئی ہے تو اس نے توحید کے تعارف کو فراموش نہیں کیا. اگر لڑ رہے ہیں تو توحید کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. یہ جتنی لڑائی ہے یہ قانون اللہ کا, اس کو اس دنیا میں حکم فرما کرنا ہے. نظام عدالت اس کی طرف سے جو عطا ہوا اس کو ہر شخص تک پہنچانا ہے. عدل یقوم الناس بالقسط انبیاء کا ہدف اس کا عطا کیا ہوا ہے. اس ہدف کی ہر صورت میں تاکید کرنی ہے, اگرچہ قافلے کو کربلا تک ہی کیوں نہ جانا. تو جب اس ہدف کی تاکید کرنی, اس کے تعاقب میں چلنا ہے, تو اب جیسے بھی حالات ہو جائیں توحید کا تعارف کی کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے. توحید کو پہچانتے تو آل محمد کو پہچانتے, اور آل محمد کو پہچانتے تو توحید کو پہچانتے. یہ دور نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ خالق کائنات ہر دل پر دستک دے. سنریہم, صلوات پڑھیں باواز سنریہم فی الآفاق وفی انفسہم. یہ
خالق کائنات انسان کے اوپر حجت تمام کرتا ہے کہ اپنی آیات کو دنیا میں بھی انسان کے سامنے نشانیوں کو پیش کرتا ہے، اور خود انسان کے مافی ضمیر، انسان کے باطن، انسان کے نفس کے اندر بھی اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی طرف سے دستک کا نظام مسلسل جاری رہتا ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہاں آتا ہے۔ اعلی اتحاد کی منزل یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ دستک تو ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ ہے کون؟ وہ ہے کیسا؟ اب ہم کون اور کیسا یہ تو حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، وہ حواس خمسہ کی گرفت میں آتا نہیں۔ اب کون بتائے؟ اب اگر ان سے نہیں پوچھیں گے جو توحید کی معرفت لے کر آئے ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں ساری کائنات کو توحید کا درد دکھانے کے، اگر ان سے نہیں لیں گے تو توحید زائدہ فکر بشر ہو جائے گی۔ زائدہ فکر بشر کا یہ جملہ کہتے ہیں، یعنی فکر بشر کی پیداوار ہو جائے گی۔ جو فکر بشر کا پیداوار ہے وہ خالق تو نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے، وہ تو ہمارے تصورات کی مخلوق ہے۔ تو جو آل محمد کے در پہ نہیں جاتا وہ اپنے موہوم اور اپنے ذہن کی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، خدا کو سجدہ نہیں کرتا۔ آئیں اب پھر اس منزل پر سیدہ جس عالم میں بھی ہے، ادھر زبان کھلے ادھر معرفت کے جہانوں کے در کھلے، پھر آپ صلوات پڑھے بابا سے درے معرفت ہے، خیرات عطا ہو، تقسیم ہو، ہم بھی وصول کریں، آپ بھی وصول کریں۔ یہ علی محمد کا در ہے، کیا کیا خیرات ملتی ہے انسان کو۔ یاد رکھیں توحید اصل ہے، توحید میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو میں جملہ آگے پڑھوں گا۔ توحید اصل ہے۔ اصول دین کتنے؟ 5۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت۔ اصل توحید ہے، اور توحید کے مقابل میں یہ باقی چاروں یہ فروعات ہیں۔ بڑی بڑی توجہ کے ساتھ آپ فروعات دین کہتے ہیں 6 ہیں، 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ فروعات دین۔ ادھر یہ 5 اصول دین۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں کہ توحید اصل ہے، اور باقی یہ 4 یہ اس اصل کے فروعات ہیں۔ ان کو توحید کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ فروعات ہیں، فروعات کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ اصول ہے۔ توحید اصل ہے، عقیدہ نبوت اس کی فرع ہے۔ نبوت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ توحید کو مانتے ہیں، توحید اصل ہے۔ عدالت، عدل کو مانتے ہیں، عدل کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ توحید کو مانتے ہیں۔ امامت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں۔ قیامت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ توحید کو مانتے ہیں۔ توحید اصل ہے، اور یہ سارے کے سارے عقائد اس اصل کی فرع ہیں۔ اور جب ان کو دیکھیں ان فروعات کے سامنے تو یہ اصول ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت کو مانتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت کو مانتے ہیں۔ اس وقت کیوں رکھتے ہیں؟ اس وقت کیوں افطار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ پیغام میں حق پہنچانے والے نے ہمیں یہ بتایا ہے، وہ اصل ہے، یہ فرع ہے۔ حج کے ارکان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبوت کو مانتے، نبی نے بتایا۔ تو یہ جو باقی 4 اصول دین ہیں توحید کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک فرع ہے، عقیدہ ہے توحید۔ توحید اصل ہے، اور توحید بیان شیعوں کو کرنی چاہیے۔ توحید بیان کرنے کا حق اس کو ہے جس کے ہاتھ میں دامن خالق نہج البلاغہ ہو۔ توحید وہ بتائے جو خطیب منبر سنونی کی چوکھٹ پہ آئے،
جو امیر المومنین کے خطبوں سے سمجھے کہ توحید کیا ہے، جو آل اطہار کے در پہ نہیں آئے، اس کا تصور توحید ناقص ہے۔ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر نہیں آئے، اس کو کیا پتا کہ دین کیا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ کو شریک کروں گا اس جملے میں، دین آقا کی ذات، دین پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اس قوم میں مسلمانوں میں دین کم ہے، عقائد زیادہ ہیں۔ عقائد تو وہ ہوتے ہیں جو دین عطا کرے، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا اور عقائد کے ذریعے سے دین بنانا شروع کر دیا۔ دین کا کام تھا نا کہ وہ عقائد عطا کرتا، جب دیکھا کہ دین ہمارے مفادات کے لیے کام نہیں کرتا، عقائد خود ہی وضع کیے اور اس کے مطابق دین بنانا شروع کر دیا۔ جو دین تھا اس نے دین دیا، دین است حسین دین بنا۔ جو دین تھا اس نے عقائد عطا کیے، دین عطا کیا۔ دین کی جگہ پر دین آ گیا۔ حسین منی، یہ ایک جملہ ہے، حسین منی و انا من حسین، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کا ترجمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا دین است حسین دین بنا۔ یہ حسین منی و انا من حسین کا نگاہ معرفت سے ترجمہ ہے۔ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ دین است حسین دین بنا۔ دین حسین ہے، میں نے حسین کو پیش کر دیا، اب دین پناہ ہے حسین، میری حفاظت حسین ہے۔ میرے نظام صلوات پڑھیں بابا سے بہت اچھے شیر پر صلوات پڑھیں بابا۔ وقت پہ آنا چاہیے نا، بات میں توجہ ہوگی۔ تاکہ تقدیس ولایت خم ابرو حسین۔ پھر میں مصرے کی بلاغت بیان نہیں کر سکتا، لیکن دو جملے ضرور کہنا چاہوں گا۔ تاکہ تقدیس ولایت خم ابرو حسین۔ ولایت کی عمارت کی جو ڈیوڑی ہے وہ یہ خم ابرو حسین سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ولایت حکومت، ولایت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ حاکم ہے، اس کا رسول حاکم ہے، اور وہ حاکم ہے جس نے حالت رکوع میں تاکہ تقدیس ولایت ہمیں ابرو حسین۔ ولایت کا معنی امام کے اشارہ چشم و ابرو کو سمجھنا۔ عباس جو حملہ نہیں کرتا، علی کی شجاعت کا جو وارث ہے، اس لیے کہ وہ اشارہ چشم و ابرو حسین کا پابند ہے۔ کردار عباس کربلا میں تفہیم معنی ولایت۔ معنی ولایت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے آقا، اپنے امام ولی برحق کے اشارہ چشم و ابرو کا پابند رکھنا۔ اشارہ چشم و ابرو کے مطابق حرکت کرنا۔ اگر اس کی رضا ہو تو حملہ کرے گا، نہیں رضا ہو، اگرچہ طاقت شاہ خیبر بید کا وارث ہے، کئی خیبر الٹ سکتا ہے۔ 3 دن کا پیاسا فرات میں گھوڑا ڈال سکتا ہے، تو جس دن پانی بند ہو رہا تھا اس دن لشکر کے قدم کیوں نہیں اتار سکتا؟ جبکہ 3 دن کا پیاسا نہیں ہے، اس وقت اگر اجازت ملے۔ بازوؤں میں حیدر کرار کی شجاعت معجزہ ہے۔ نعرہ حیدری۔ اس کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، توانائیاں شاہ خیبر بید کی موجود ہیں بازوؤں میں، لیکن ان بازوؤں پر صبر حسین کا پہرا لگا ہوا ہے۔
لہذا اگر سمجھنا ہو یہ مصرع تو یہ مصرع سمجھنے کے لیے کردار عباس کو سمجھنے کی سبحان اللہ بس میں نے مصرع کی تشریح کا تیسرا بات پڑھے بابا اب آگے پڑھوں اگلا مصرع کی تشریح کر دی اگر یہ مصرع سمجھنا ہو کردار حضرت عباس سامنے رہے مصرع سمجھنے ہو سبحان اللہ بہت تاکہ تقدیس ولایت خم عقل حسین صبر ایثار کرم خلق وفا خوء حسین یہ خوء حسین فطرت حسین مزاج حسین کیا ہے صبر ایثار کرم خلق وفا خوء حسین عدل انصاف عدالت طرف و سوء حسین عدل انصاف عدالت طرف و سوء حسین قوت نان جبیں قوت بازو حسین سرمائیں بینش ارباب وفا بنتی ہے خاک بھی اس کے قدم چھو کے شفا ان کی آواز دلوں کو شفا ان کے قدم خاک کو خاک شفا کیسا ہی ہجوم میں غم و آلام کیوں نہ ہو اپنے فرائض اہل بیت اطہار کیسے ادا کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو سمجھنے کے لیے معنی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اہل بیت اطہار کی زحمات محنتیں قربانیاں ایثار اس کی قدر وہ قدر اس وقت انسان کر سکتا ہے جب معنی توحید کو سمجھے جس توحید کے لیے علی ابن ابی طالب کی زندگی صرف ہو گئی جس توحید کی رضا کی خاطر خانوادہ اہل بیت کربلا کی جانب چلا وہ توحید ہے صلوات پڑھے بابا ادھر سے دیکھوں دو طرفیں ہیں نا توحید اس طرف سے دیکھیں یا اس طرف سے دیکھیں توحید کی طرف سے اہل بیت کو دیکھیں اہل بیت کی طرف سے توحید کو دیکھیں اہل بیت بتاتے ہیں توحید وہ ہے جس کی رضا کی خاطر ہر قربانی یہ مجلس یہ قربانی کو یاد کرنے کے لیے نا مجلس آزاد اس کا محور یاد قربانی تذکرہ قربانی توحید وہ ہے جس کے لیے اہل بیت ایثار کی اس منزل کی طرف چلے اور دوسری طرف سے دیکھیں تو توحید وہ ہے جس نے ہمیں اہل بیت عطا کیا توحید وہ ہے جس نے یہ کرم عطا کیا نگاہوں کے لیے رزق دلوں کے لیے رزق سماعتوں کے لیے رزق دلوں کے لیے رزق یاد حسین سماعتوں کے لیے رزق تذکرہ آل محمد تذکرہ آواز صدائے حسین یہ صوت و صدا کے قافلے یہ پیغام انسان کے اندر اتر کر انسان کے باطن کو وادی نور میں منقلب کر دے یا حسین کی دستک ضمیر و وجدان کے دروازے انصر اخاک ظالما او مظلوما ارشاد ہوتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو تو بھی مدد کرو مظلوم ہو تو بھی مدد ہم تو ظالم سے نفرت کرتے ہیں ظالم ہو تو اپنے بھائی کی مدد کیسے کریں ان کان ظالما فرددہ عن ظلمہ ہی اگر بھائی ظالم ہے تو اس کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو اور اگر وَإِن كَانَ مَظْلُومًا فَانْصُرْهُ اور اگر مظلوم ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کی مدد کر کے اس کی مدد اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہے تو ظلم سے روک کر مدد کرو مظلوم ہے تو اس کی مظلومیت کو کم کرنے کے لیے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اہل بیت اطہار انسان کو ضابطۂ زندگی عطا کرتے اہل بیت اطہار مظلومیت کے ساتھ انسان سے ہم کلام ہوتے ہیں گفتگو پھر اسی محور پہ آ جائے
اہل بیت توحید عطا کرتا، اہل بیت نبوت عطا کرتا۔ بھائی نبی بھی تو وہ نہیں ہونا چاہیے نا جو جاہلوں نے دوسرے لوگوں کے سامنے نبوت کا تعارف کروایا۔ نبی بھی تو وہ ہونا چاہیے نا جو در علم کے ذریعے سے ہے۔ معاشرے نے آگے وصول کرنا ہے نا نبوت کو، تو کس سے وصول کرے؟ کوئی چیز در سے وصول ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی کوئی دیوار سے بھی ہوتی ہے، تو دیوار سے تو نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں ہم پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ شہر علم کا جس کو در بیان کیا وہ کون؟ آپ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حق و صداقت کے مناظر خالق کائنات انسان کی نگاہوں کے سامنے ذات پروردگار ان مناظر ان منظروں کو اشکار کرتے ہیں۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ اس قسم کی حدیث کسی اور کے لیے بنائی نہ جا سکتی؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم، ہم کہتے ہیں علی بابوہا، سامنے سے کوئی اٹھ کر کہتا نہیں فلاں بابوہا۔ علی ہم کہتے ہیں مولا علی دار ہیں، کوئی آگے اٹھ کے کہتا نہیں فلاں کے لیے کہا، کوئی کہتا اشرا مبشرہ بن سکتے تو کیا 10 دام نہیں بن سکتے؟ کیا ایک شہر کے متعدد دروازے نہیں ہو سکتے؟ خدا کسی کے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ اور دروازے بن سکتے ہیں، دیواریں بنانا شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں بابا۔ یہ معجزہ ہے خالق کا، یہ معجزہ پروردگار ہے، سامنے کی بات بخدا۔ آپ شہروں کو دیکھتے ہیں، تاریخ میں پرانے شہروں کو پڑھنے والا طالب علم ابھی لاہور چلا جائے، بھاٹی دروازہ، فلاں دروازہ، فلاں دروازہ، خیالی دروازہ، کتنے دروازے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے تعمیرات کی انہوں نے لاہور دیکھا نہیں تھا۔ نہیں کوئی شہر صلوات پڑھیں گا۔ آپ لوگ بچے ہو رہے ہیں، بالکل سامنے کی بات ہے کہ ایک شہر کے تو بہت سارے دروازے بن سکتے ہیں، لیکن اشرا مبشرہ والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خدا من تعالیٰ عقلیں پھیر دیتا ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ شہر کی دوسری تعمیرات کے پیچھے پڑ گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صلوات پڑھیں بابا۔ حکمت پروردگار دیکھیے، اگر خالق کائنات ان کی عقلوں کو نہ پھیر دیتا اور دوسرے گھر بھی بن جاتے تو پھر جو وہ کہتے یہ بھی حجت ہے، ان کو بھی تو در کہا، اس سے کیا ہوتا؟ نبوت کا تصور بگڑ جاتا، نبوت کا تصور بگڑتا، توحید کا تصور بگڑ جاتا، پورا دین اس کی حفاظت کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے ان کی عقلوں کو پھیر دیا، کسی اور طرف لگ گیا اور یہ تعمیرات میں لگے رہے، اور ادھر شہر علم کے در سے علم کی برسات۔ اول الدین معرفت، صلوات پڑھیں بابا۔ اس آج پر علی ابن ابی طالب نے توحید کو بیان کیا۔ میں بڑے فخر سے کہا کرتا ہوں، کہنا بھی چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے کہ معاصر عصر حاضر کے قریب کے عالم دین اور مشہور فلسفی صاحب تفسیر میزان اور علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر میزان، انہوں نے کہا اس زمانے کا فلسفی کیا کہتا، آج کا فلسفی۔ اس زمانے کے جو فلسفی تھے وہ بعض فلسفیوں کے نظریات سے آگاہ تھے، بعض سے آگاہ نہیں تھے، بعض کے دلائل کو جانتے تھے، اس لیے کہ ایک دنیا ایسی تھی جس میں یہ نظام نہیں تھا۔ اب آج کا فلسفی
وہ ساری فلسفے کی تاریخ سے آگاہ ہے، تمام فلسفیوں کے نظریات سے آگاہ ہے، پورے تاریخ میں فلسفے پہ جتنا کام ہوا ہے وہ اس سے آگاہ ہے۔ کہتے ہیں اس دور کے فلسفی کی بات نہیں کرتا، آج کا فلسفی کی اگر علی ابن ابی طالب کی بیان کرتا توحید کو دیکھے خیر تو استجاب کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اول الدین معرفت ہوا کمال و معرفت ہی توحید ہو وکمال معرفت ہی التصدیق بے وکمال التصدیق بے ہی توحید ہو وکمال توحید ہی الاخلاص لہو وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل صفت کل موصوف انہا غیر الصفت۔ جملے تو 6-7 ہیں لیکن معانی و مفاہیم کا ایک بحر دیتا ہے۔ اب یہ کسی اور وقت پہ توحید کے اس ذکر کو اٹھائے رکھتے ہیں اور تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ اور توحید یہ جو علی ابن ابی طالب نے بیان کی یہ علی ابن ابی طالب کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، علی لسان حق ہے، علی شہر علم کا در ہے، علی دار حکمت کا در ہے، وہی عطا کرتا ہے جو ادھر سے ملا۔ پھر آ جاؤں اس منزل پر اور مجھے تھوڑا سفر کرتے کرتے کچھ فرمائشات بھی ہیں بزرگوں کی دوستوں کی، میں نے تھوڑا سا خیال تو آج رکھ لیا لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ چلیں اگر آج تعمیل نہیں ہو سکی تو آئندہ دنوں میں انشاءاللہ تدریجاً تعمیل ہوتی چلی جائے گی، تو اس لیے پھر میں چلتے چلتے اس منزل پر پہنچاؤں، 2 جملے کہوں اور گفتگو کو اس منزل کی طرف لے جاؤں جہاں پر تکمیل عبادت کا وہ مرحلہ آ جائے۔ آج کی گفتگو اختتام کی منزل تک پہنچے۔ صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا، یہ کف علی ہے، علی کا کف، علی کا جوڑ۔ علی اگر خطبہ شکشکیہ بیان کرتے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا اپنے دعوی حق میں جو اپنے حق کے لیے دعویٰ کرتی ہیں اس میں اس منزل پر ہے، منزل خطاب میں، کہ انسان اگر اس ماحول کو دیکھے اور خطبے کو دیکھے، ماحول دیکھیں ایک خاتون کس عالم میں گئی ہے، ایسے عالم میں فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد نہیں فرمایا جا سکتا۔ ہجوم میں غم و عالم اپنے حق کی بات ہے کہ یہ دے دو، نہیں، یہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا کی زبان عرشی بھی اس زبان کو سن کے اش اش کریں۔ جبریل آ کے اگر علی کا خطبہ سنے تو فاطمہ الزہرا کا خطبہ کیوں نہ سنے؟ طول تاریخ میں لوگ علم و معرفت کی خیرات اس خطبے سے حاصل ہے۔ اس خطبے کی وادی میں آج ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اب مجال وقت نہیں ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ایک جملہ عرض کر کے اس گفتگو کو تکمیل کی منزل کی طرف لے جاؤں کہ جتنے جملے میں جناب فاطمہ الزہرا کے لیے کہہ رہا ہوں یہ میری عقیدت کی آواز ہے، یہ مجھے ادھر سے اس در سے یہ فیض ملا بھی ہے، آپ کے دلوں نے اس فیض کو قبول بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا کی معرفت کی بات کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی معرفت حاصل کرنا ہو تو پیمانہ علی ہے، نہ علی سمجھ میں آئے نہ فاطمہ سمجھ میں آئے۔ علی کو سمجھنا ہو تو کمبل کو سمجھنے کی کوشش کرو، کمبل در علی پر، علی کا غلام اگر اس کو سمجھ لو تو پھر علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہو فاطمہ الزہرا کی بات نہ کرو، فضا کو سمجھنے کا فضا کیا ہے؟ نور کا ایک پرتو فاطمہ الزہرا کا وہ جناب فضا کی شخصیت پہ پڑا اور جناب فضا نے اس کو جذب کیا۔ اب جو جذب کیا پہلے
نام فضہ تھا اب حقیقت میں فضہ ہو گیا، مشکات نور بن گئی فضہ، اور وہ ہدایت کا رواں دھارا جس کو آپ کہتے ہیں لہجہ مشیت، قرآن کریم وہ فضہ کے رگو پہ میں اس طرح رنج بس گیا کہ فضہ تاریخ میں متکلمہ بالقرآن کہلائی۔ لوگ سال ہا سال تک سورہ بقرہ یاد نہ کر سکتے، اور یہ کنیز زہرا جب بات کرتی ہے قرآن سے بات کرتی ہے، صرف قرآن جانتی نہیں، قرآن اس کے پیکر میں نغمہ سرا، کوئی بات کرے یہ جواب قرآن سے دیتی ہے۔ یہ کون ہے متکلمہ بالقرآن؟ یہ کنیز زہرا ہے۔ اس میں یہ چیز کیسے آ گئی؟ سیدہ کی صدائے دل نواز سے قرآن کریم اتر اتر کر اس کے پیکر میں سما۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے اس کی پیشانی سے ایسا نور طالع ہوتا ہے، ساطع ہوتا ہے، جو اہل عرش کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے نظر آتے ہیں، اور جب اس نور کا مشاہدہ کرتے تو بے اختیار زمین سے لے کر فراز عرش تک کی ساری فضا ملائکہ کے صلاۃ و سلام سے گونجنے لگی۔ وہ میری بیٹی فاطمہ پر سلام بھی کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں جیسے مریم بنت عمران کو کرتے ہیں، اس کے فضائل کا قصیدہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اے فاطمہ تیرا کیا کہنا؟ یہ کون ہے؟ یہ ملائکہ ہیں جو کہتے ہیں فاطمہ تیرا کیا کہنا، خالق کائنات نے تجھے چن دیا، خالق کائنات نے تجھے پاک و پاکیزہ بنایا، مرکز طہارت قرار دیا، اور اے فاطمہ تیرا کیا کہنا، تجھے کائنات کی خواتین پر فضیلت عطا کی، اے فاطمہ کی کیا مدح و ثنا ہو سکتی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ملائکہ ہیں۔ آپ تصور میں لائیں اس منظر کو، جناب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں مصلی عبادت پر کھڑی ہوئی ہیں، پیشانی سے نور ساطع ہے، زمین سے لے کر فراز عرش تک کا ماحول ملائکہ کے صلاۃ و سلام سے گونج رہا ہے، اور اس ماحول کے بالکل ساتھ جناب فضہ موجود ہیں۔ فضہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اگر ادھر چشمہ خیر ہے تو ادھر بھی تو ظرف مستعد ہے، ادھر اگر سخی کی بارگاہ ہے تو ادھر لینے والا بھی تو باظرف ہے، یہ بھی تو ہے نا، اگر سخی دینے والا وہ سخی ہے تو لینے والے میں اس کے دامن میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے نا، تو ظرف مستعد موجود ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اور وہ مثال میری نہیں ہے، حدیث سے لے کے آتا ہوں۔ کوئی آدمی جاتا ہے خانہ کعبہ کے جوار میں تو جلال کعبہ کی ہیبت سے مرغوب ہو کر ایک مرتبہ اپنے دل پر وہ کیفیت طاری محسوس کرتا ہے، جلال کعبہ اس کے ہوش و حواس پر طاری ہے اور وہ مبہوت ہے۔ جلال کعبہ کے سامنے کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آقا سے سوال کیا، آقا یہ کیا بات ہے کہ انسان جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتا ہے اس پر خانہ کعبہ کا جلال طاری ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی عمارت نہیں ہے۔ ہمارے جہاں رئیسوں کی حویلیاں دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، کتنے سادہ پتھروں سے بنا ہوا، کوئی فن تعمیر کا نادر شاہکار نہیں ہے، ایک سادہ سی عمارت چوکور کمرہ ہے، یہی کچھ ہے۔ جلال کس چیز کا تعلیم ہوتا ہے؟ پتھر قیمتی نہیں، فن تعمیر کا نادر شاہکار نہیں، لیکن ہر دل گواہی دیتا ہے جو بات میں نے کہی ہے کہ وہاں قدم رکھتے ہی اس کے جلال، اس کی ہیبت کے اس ماحول میں انسان اپنے آپ کو محسوس کر کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اس لیے کہ زمین سے لے کر بیت المعمور تک
اور بیت المعمور سے لے کر فراز عرش تک خانہ کعبہ کے ارد گرد ملائکہ محو طواف ہیں اور ہر وقت محو طواف رہتے ہیں. خانہ کعبہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا ماحول ملائکہ محو طواف رہتے ہیں اور یہاں کا ماحول ان کی مناجات سے گونجتا رہتا ہے. انسان کی ظاہری آنکھیں اس چیز کو نہیں دیکھتی, انسان کی ظاہری سماعت اس چیز کو محسوس نہیں کرتی, لیکن اس کا لاشعور اس چیز کو محسوس کرتا ہے. اور اس نورانیت کے ماحول کو جو لاشعور محسوس کرتا ہے, اس کی وجہ سے انسان پر خانہ کعبہ کا جلال اس کے دل پر طاری ہو جاتا ہے. اب کعبہ ایمان فاطمہ الزہرا مصلی عبادت پر ہے اور زمین سے لے کر فراز عرش تک پورا ماحول ملائکہ کے صلاۃ و سلام سے گونج رہا ہے. اب جناب فضا بستر سے بیدار ہوتی ہیں, مصلی تہجد پر فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہیں. اس عالم میں وہ لا تعلق کیسے رہ سکتی ہیں؟ اٹھتی ہیں, وضو کرتی ہیں, مصلی سیدہ عالم کے پہلو میں بچھا دیتی ہیں. میں کہتا ہوں فضا وہ ہے جس نے تہجد کی نمازیں فاطمہ الزہرا کے ساتھ پڑھی اور فاطمہ الزہرا کی صدائے دل نواز سے قرآن کی آیات اس کے پیکر میں اتر اتر کر رچ بس گئی ہیں, اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ اب وہ قرآن اس کے روئے روئے سے دوبارہ نمودار ہونے لگا ہے اور تاریخ اس کو متکلمہ بالقرآن کے نام سے یاد کر رہی ہے. فضا کیسے لا تعلق رہ سکتی اس ماحول سے؟ آتے ہیں آقا پیغمبر آخر الزمان, فضا دستے ادب جوڑ کر کہتی آقا عجیب و غریب حالات ہیں یہاں کے. کیا حالات ہیں؟ کہا سیدہ عالم چکی پس رہی تھیں, روزے میں تھیں, مشقت کا عالم تھا, قرآن کریم کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کر رہی تھیں, تلاوت کرتی رہتی ہیں ہر کام میں. گھر کا کام ہوتا ہے تلاوت کرتی ہیں, چکی پیستی ہیں تلاوت کرتی ہیں. حسنین کا چولہا, حسین اس طریقے سے دنیا میں وجود میں آتا ہے کہ گود فاطمہ الزہرا کی ہو, اس سے جو طلوع ہوتا ہے وہ کبھی حسن ہوتا ہے, کبھی حسین ہوتا ہے, کبھی زینب ہوتی ہے. کہاں چکی پیس رہی تھی, ایک ہاتھ سے حسنین کے چولہے کو بھی جھلا رہی تھی, تسبیح و مناجات بھی جاری تھی. کہتی میں کام کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد آئی, میں نے دیکھا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سیدہ عالم سو رہی ہیں لیکن چکی بھی چل رہی ہے. حسنین کا جھولا بھی کوئی نادیدہ ہاتھ جھلا رہا ہے, تسبیح بھی گردش کر رہی ہے. آقا یہ میں یہاں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آقا کہتے ہیں یہ کنیز خدا میری بیٹی فاطمہ الزہرا یہ روزے کی حالت میں تھی. فاطمہ کی اس مشقت کی اس کیفیت کو توحید نے گوارا نہ کیا, چاہا کہ تھوڑی دیر اپنی کنیز کو آرام دے, اس پر نیند کو مسلط کر دیا, لیکن اللہ کو فاطمہ کی تسبیح کا رکنا بھی تو گوارا نہیں. پروردگار عالم کو فاطمہ الزہرا کے کاموں کا رکنا بھی تو گوارا نہیں ہے. یہ جبریل و میکائیل ہے, کوئی چکی پیس رہا ہے, کوئی حسنین کا چولہا چلا رہا ہے, تسبیح امر الہی سے گردش میں ہے. فاطمہ الزہرا کی عبادت رکی نہیں ہے, عبادت جاری ہے. اس ماحول میں رہتے ہوئے فضا, آپ بتائیں فضا کو اس ماحول میں رہتے ہوئے کیسا ظرف مستعد رکھنا چاہیے؟ ظرف مستعد تھا, کرم کی برسات ہونے لگی کائنات میں متکلمہ بالقرآن. اور یہ جملہ معرفت کا بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, قرآن کیا ہے؟ لہجہ مشیت کا نام ہے. قرآن سے گفتگو کرتی ہے کنیز زہرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیز زہرا لہجہ مشیت میں بات کرتی ہے. فاطمہ الزہرا وہ ہے جس کی کنیز بھی لہجہ مشیت میں بات کرتی ہے. اگر فاطمہ کوئی بات کرے آپ کیا کہیں گے؟ جس کی کنیز بھی لہجہ مشیت میں بات کرتی ہو, وہ فاطمہ تو اسے کوئی بات کر رہی ہے, وہ فاطمہ کچھ مانگنے آئی ہے, وہ فاطمہ کسی مطلب کی تفہیم کے لیے آئی ہے. یہ قصہ کون ہے؟
کنیز زہرا جو میں آج کروں گفتگو کو امام کی منزل تک پہنچا دوں. گفتگو یہیں سے انشاءاللہ کل شروع ہوگی. جیسے علی کے ساتھ مالک اشتر تھے اسی کو ثانی زہرا کے ساتھ بھی تو قدرت نے بھیجنا تھا. جب زہرا کی بیٹی بے نگاہ ہو کر چلے گی 7 سال قصہ چلے گی. لہذا قدرت نے اہتمام کیا کہ قصہ کی تربیت دامان زہرا میں ہو جائے. جہاں زینب پل رہی ہے وہیں قصہ کی تربیت ہو رہی ہے. قصہ کون ہے؟ زینب کا پردہ. قصہ چلی جناب زینب کبریٰ کے ساتھ. قدرت نے اہتمام کیا کہ زینب کا پردہ بن کر چلنے والی کی تربیت دامان زہرا میں ہو. ایک بات جو رلاتی ہے وہ یہ ہے کہ قصہ صحابیہ بھی ہے. آقا سے جو بات کرتی ہے پوچھتی ہے آقا کی بات آگے بتاتی. صحابیہ تو ہے نا, لیکن صحابیہ ہونے کے باوجود اس کی رضا کیوں چھینی؟ زینب تو علی کی بیٹی تھی. صحابیت کا احترام یہ تھا نا, آج تک ہے. میں پوچھتا ہوں قصہ اور پھر بوڑھی خاتون ہے, سفید بال ہے, عورت کی عزت معاشرے میں, پھر سفید بالوں کی عزت, پھر صحابیہ بھی ہے, پھر امت نے بے رضا کیوں کی؟ مجھے تاریخ کے مطالعے میں یہی بات سمجھائی, صحابیت کی عزت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ دہلیز علی سے دور ہو. لیکن اگر ترے علی پر ہو, مرد ہو, تو اس کی منزل ربضہ ہوتی ہے. عورت ہو بھلا سے کوفہ سے شام تک کھڑی ہے علی کی بیٹی, دربار شام میں جلال علی کی تصویر بن کر. یزید کو مخاطب کر کے کہہ رہی لا انجرت الدواء مخاطبتک. یزید کیا کروں, حالات زینب کو اس سطح پر لے آئے ہیں کہ مجھے تجھ سے بات کرنا پڑ رہی ہے. میرا عباس ہوتا, میرا حسین ہوتا, میرا علی اکبر ہوتا, رہ جو کوئی نہیں گیا. شیر زہرا پی کر پلنے والی علی کی بیٹی زینب, اور بات کرے اس بدمعاش سے, استحالات کرے. اما زہرا بات تو تم نے بھی نامحرموں سے کی تھی, لیکن جب تم نے بات کی تیرے سر پہ مہاجرین و انصار کی خواتین کا ہجوم تھا, ہاتھ بھی کھلے تھے, مانا کہ ایک ہاتھ پہلو پہ تھا لیکن ہاتھ کھلے تھے. لیکن فاطمہ تو زہرا کا خطبہ اس کی منزل اور تھی. ثانی زہرا دل پہ 72 کے داغ, جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے, جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے. یہ اکبر و قاسم کا امت نے غصہ کیسے دیا, یہ اگلے مصرے پہ واضح ہوتا ہے. جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے, ضعیف جسم پہ دروں کے زخم مطلب غصے سے بھی تو نوازا نا, زہرا کو غصہ بھی تو دیا نا, غصہ ایسے دیا لاشیں پڑے میدان میں کربلا میں, اور اجر رسالت وصول کر رہی ہے ثانی زہرا, غصہ وصول ہو رہا ہے. جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے, ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے, کرانے دور وزن آزمائے ہوئے, جو
درد دل تھا اسی کو دوا بنائے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے ان کی بھی زندگی لے کر، ساری زہرا فرماتے کہ اس عالم میں شہدائے کربلا کی زندگی بن کے چلی۔ یزید مجھے حالات اس جگہ پر لے کر آئے، زینب کے لہجے میں شکست کا تاثر نہیں ہے، لہجہ شکستہ نہیں ہے، جلال علی کی تصویر ہے، مظلومیت اپنی جگہ پر، لیکن دربار میں فاتح خیبر کا جلال بول رہا ہے۔ زینب کبریٰ کی آواز میں عباس علم کھول رہے ہیں گویا، شمشیر تو دم تول رہے ہیں گویا، زینب سر دربار ہے سرگرم خطاب، میدان علی بول رہے ہیں گویا۔ ایسا لگتا ہے خطیب منبر سنونی بول رہا ہے۔ یزید نے بد کلامی کی، آگے سے بی بی نے جواب دیا، جلاد کو اشارہ کیا، فضا آ گیا، کہا پہلے مجھے قتل کر، پھر سید سجاد کو قتل کرنا، پھر زینب کبریٰ کو قتل کرنا۔ جلال بادشاہی کے سامنے کنیز زہرا اس انداز سے آئی، یزید کو محسوس ہوا کہ اس کے طاقت اقتدار پر ایک کنیز حملہ کر رہی ہے۔ جلاد سے کہا اس کا سر قلم کر دے، بدن سے جدا کر دے۔ فضا کی نگاہ دربار میں کھڑے حبشی سپاہیوں پر پڑی، تلواریں اٹھائے کھڑے تھے۔ فضا نے ان حبشی سپاہیوں کو مخاطب کیا، کہا تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری قوم کی ایک عورت کا ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تمہاری قوم کی عورت ہے، تم مسلح ہو، تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری ایک قوم کی بے بس عورت قتل ہو جائے؟ حبشی سپاہیوں نے تلواریں نیاموں سے نکالی، جلاد سے کہا تو رک جا، یہ ہمارا اور یزید کا معاملہ ہے، ہم بات کرتے ہیں۔ یزید سے کہا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہماری قوم کی ایک عورت کو سر دربار اس طرح قتل کر دیا جائے۔ یزید نے جب حالات کو برہم ہوتے ہوئے دیکھا، جلاد کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، جلاد پیچھے ہٹ گیا، فضا کی جان بچ گئی۔ زینب کا منہ پھر گیا، لانا فضا کو بچانے لگا، نانا دیکھ فضا کو بچانے لگے آگئے، نہیں دنیا میں کوئی بچانے والا تو تیری بیٹیوں کو، نہیں کوئی بلا دنیا میں تو تیری بیٹیوں کو۔ پروردگار ہمارے جناب ہمارے روزے میں شرح محمد کی شفاعت سے حضرت حجت امام پروردگار ہمیں ان کے جانساروں ان کے آقاروں اور عوام انصار میں سے